أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38. قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ان ینتہوا کہ اگر وہ باز آ جائیں یغفر لہم تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. ما قد تو یغفر لہم انہیں بخش دیا جائے گا, انہیں معاف کر دیا جائے گا, درگزر کیا جائے گا. ما جو قد یقیناً سلف جو ہو چکا سو ہو چکا, جو گزر چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا اور ان اگر یعودو اعادہ کریں گے. اعادہ کا مطلب کہ وہی کام دوبارہ کرنا ہے نا, اس کو کہیں گے اعادہ. کہ اگر وَإِن يَعُودُوا یعنی اسی حرکت کا پھر اعادہ کریں گے, اسی کو دوبارہ اگر کریں گے, فقد تو یقیناً مضت گزر چکی ہے سنت الاولین پہلوں کی سنت گزر چکی ہے. دیکھیں ایک وارننگ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنا ہی کہا ہے کہ بس کہہ دیجیے. اب کس سے کہا جا رہا ہے؟ قل کہہ دیجیے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں یغفر لہم تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. ما قد سلف کس پر معاف کیا جائے گا؟ جو کچھ وہ حرکت کر چکے ہیں اس سے معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ اسی حرکت کا اعادہ کریں گے فقد تو یقیناً مضت سنت الاولین گزر چکی ہے پہلے کی سنت. اب دیکھیں کہ یہاں پر کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. یہاں پر جنت اور جہنم کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ یہ حرکت کرتے رہیں گے. کون سی حرکت؟ جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. یہاں پر اسلام قبول کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, اگر وہ حرکت جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں, مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو نیچا دکھا رہے ہیں, مسلمانوں کی راہ اسلام پھیلانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, تو اگر وہ باز آئے تو پھر ان سے درگزر کیا جائے گا. اور اگر وہ پھر اسی حرکت کا اعادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ سُنَّتْ تو یقیناً پہلے کی طرح سنت گزر چکی ہے. کہ جو انجام ہوا فرعون کا, جو انجام ہوا اس سے پہلے کے لوگوں کا اللہ کی راہ میں رکاوٹ, دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں قوم سمود کا کیا انجام ہوا, قوم عاد کا کیا انجام ہوا, قوم فرعون کا کیا انجام ہوا. تمام قوموں کی قصے یہاں پر سورہ اعراف میں بیان کیا جا چکے ہیں. بس یہاں پر اتنا ہی کہا گیا ہے کہ پہلوں کی سنت گزر چکی ہے, یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ اور قاتلوہم اور ان سے لڑو, ان سے جنگ کرو, حتی یہاں تک کہ لا نہیں تکونا ہو جائے فتنۃ کوئی فتنہ باقی نہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین کلہ للہ اور تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے. دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں پر دیکھیں دین کہتے ہیں طریقہ, دین کہتے ہیں یہاں پر دین کل
है ना। इसलिए कि दीन कुल्लहु, कुल का कुल दीन का मतलब ये है कि जिंदगी के जो भी अल्लाह ताला ने तरीका बताया है, तमाम तरीका, तमाम जिंदगी के हर शोबा, जिंदगी के हर हिस्से में दीन गालिब हो जाए, दीन कायम हो जाए। वक़ातिलुहुम हत्ता, और उनसे जंग करो कब तक, यहाँ तक कि ला तकूना, ना रहे फितनतुन, कोई फितना, व यकून दीनो कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, बिमा यअमलूना बसीर। अब यहाँ पर बात हो रही है कि उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना ना रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। तो बात समझ में नहीं आती ना कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि दीन लायक रहा सिर्फ दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो फिर जो लोग इस्लाम को नहीं कबूल करना चाहते तो क्या उनसे जंग करना है? यहाँ पर जंग का मतलब ये नहीं है कि जो लोग इस्लाम ना कबूल करें उनसे जंग करो, बल्कि जंग का फितना से यहाँ मुराद ये है कि जो लोग दीन की राह में रुकावट बने, दीन के लिए मुसलमानों को आपस में लड़ाएं, मुसलमानों तरह तरह की फितना अंगेजियां करें, दीन की राह में रुकावट बने, दीन को कायम करने में वो अपनी सारी जो है वो उसको रोकने में सारी अपनी कोशिश तो जम कर दें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है उनसे उस वक्त तक जंग करो जब तक वो फितना दूर ना हो जाए, है ना। और अगर अल्लाह फरमा रहा है फ़इन इंतहो, ये कब तक वो करना है? जब तक कि दीन कायम ना हो जाए। यानी इससे मुराद ये है कि वो दीन की बालादस्ती को कबूल करें। जब देखें, जब मक्का फतह हो गया था तो वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुसलमान नहीं किया था। सूरत तौबा नाज़िल हुई और हुक्म हुआ कि वहां खाना काबा के पास अब आज के बाद मुशरिकीन नहीं आएंगे, उनकी सजा ये थी। और उसके बाद ये था कि या तो वो इस्लाम की बालादस्ती को कबूल करें, और वो उसकी बालादस्ती कबूल करने का मतलब ये है कि वो दीन वो जिजिया दे, है ना। जजिया जो होगा, जजिया दे। और वहां पर ये नहीं कहा गया तो वो अगर इस्लाम कबूल ना कर तो वहां से निकाल दिए जाए। हाँ, वो खाना काबा के पास तक भटक नहीं पाए, है ना। तो ये वहां पर इस्लाम कबूल करने के लिए कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए जब कोई अगर ये कहे इस्लाम तलवार से फैला है तो इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। तो मुसलमानों के इखलाक और किरदार को देखकर लोग इस्लाम के फौज इस्लाम में दाखिल हुए हैं। कुरान इस्लाम की अजमत को देख के लोग इसमें दाखिल हुए हैं। जब उसके लिए तलवार नहीं उठाई गई है, तलवार उन लोगों के लिए जब है कि उसके दिफा के लिए उठाई गई है, दीन को कायम करने के लिए नहीं, दीन की राह में रुकावटें जो थी उसको दूर करने के लिए उठाई गई है ना। तो ये गलत फहमी में यहाँ पर ना हो कि जो है लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना है। ये लायक रहा फिर दीन, ये हम तो चौथे पारे में पढ़ चुके हैं कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन दीन की राह में कोई फितना ना हो। अगर हम मुसलमान भी हैं, इस्लाम हम वो है, लेकिन अगर ये फितना हमारे अंदर, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये फितना क्या है? ये कत्ल से भी ज्यादा शदीद है, कत्ल से भी ज्यादा सख्त गुनाह है फितना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वक़ातिलुहुम, उनसे जंग करो, हत्ता यहाँ तक कि ला तकूना, ना रहे फितनतुन, कोई फितना, व यकून दीनो, और हो जाए दीन, कुल्लुहु, सब का सब, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। फ़इन इंतहो, अल्लाह की हुदूद जो है, अल्लाह का अहकाम जो है, अल्लाह की शरीयत जो है, वो उसकी बालादस्ती को कबूल करें, उसमें वो कोई रुकावट ना बने, उसके अमल करने में, उसको फैलाने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में वो कोई कोई जो है वो रुकावट ना बने उसमें। अगर इसमें रुकावट बनते हैं तो फिर डर के बैठ नहीं जाना है ना, कि शरीयत की धज्जियां भी खेली जा रही हैं और मुसलमान सब्र करके बैठे रहे, वहां पर फिर सब्र नहीं करना है। फ़इन इंतहो, बस अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह बिमा यामलून बसीर,
اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، پھر یہ نہیں کہ عادت ہو ہی گئی ہے جنگ کرنے کی تو جنگ کرتے رہیں، مارتے کاٹتے رہیں۔ اس کے علاوہ کہ دین کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے اس پر عمل کرنے میں، اسے پھیلانے میں، اس کی دعوت میں، تو پھر ان سے جنگ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ فتنہ نہیں ہے تو ان کو اسلام قبول کروانے کے لیے تلوار نہیں اٹھانی ہے، اسلام قبول کرنے والے کروانے کے لیے جنگ نہیں کرنی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پلٹ جائیں، فَعَلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، یقین اللہ، مولاکم، تمہارا مولا ہے، نعم المولا، بہترین مولا، بہترین سرپرست، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار۔ وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، انما، کے سوا نہیں، غنمتم، انما یہ کہ ماں جو غنمتم، جو تم نے حاصل کیا ہے مال غنیمت، من شیئن، جو کچھ، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو یہ کہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ، خمس کہتے ہیں پانچواں حصہ، ہے نا، خمسہ کہتے ہیں پانچ، ہے نا، خمسہ اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا پانچواں حصہ وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربى، اور قرابت دار کے لیے، والیتامى، اور یتیم کے لیے، والمساکین، اور مسکین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم، اگر تم آمنتم، ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر، وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، اس دن، یعنی اس جنگ کے دن، یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو گروہ آپس باہم مقابل تھے، یعنی جب لڑ رہے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت دیکھیں، جب شروع میں سورہ انفال شروع ہوئی ہے تو وہاں پر ہے کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، حالانکہ انفال کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ، نفل جو کہتے ہیں نا، اسی سے نفل کیا ہے، وہ فرائض سے ایکسٹرا زائد چیز ہے نا، تو اس کو نفل کہتے ہیں۔ انفال جو ہے اس کی جمع ہے، تو جو مال غنیمت، اس کو اس لیے کہا ہے مال غنیمت کے لیے وہ انفال اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، شہید ہوں گے، تو اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے درجات وہاں پر رکھے ہیں، آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ اس سے زائد چیز ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، اس لیے انفال کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، وہ جو وہاں سوال کیا گیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، کہہ دیجیے کہ وہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ میں نے کہا نا کہ جیسے وہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، تبصرہ کہاں پر سے شروع ہوا ہے کہ جنگ ہوئی، لوگ اپنی جانوں کو نذرانہ لے کر آئے تھے، وہاں کوئی حرص لے کر نہیں آئے تھے، بس ایک جذبہ تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی پورے ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے ان کی مدد کرنی ہے نا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ پورے خلوص کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن بہرحال انسان تھے، وہاں چھوٹا تنازع ہو گیا کہ ہر کوئی دعوے دار تھا کہ ہمارے غنیمت میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً، کیونکہ ابھی ان کی تربیت کرنا باقی تھی، وہ تربیت کا حصہ تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تقسیم کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ تم لڑ رہے ہو، دیکھو فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا، وہاں پر یہ نہیں، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ کر بات ختم کر دی ہے کہ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ یہ مال کا حرص جب تک نہیں ختم ہوگی تب تک تم اللہ کی راہ میں قربانی کے دے ہی نہیں سکتے۔ اس مال کے حرص کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ اس 5ویں رکو میں اللہ تعالیٰ اسی مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتا رہا ہے نا، اسی مال غنیمت کہتے ہیں وہ، تو جیسے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک ماں کے 2 بچے جھگڑ رہے ہوں ایک کھلونے کے لیے، وہ کہہ رہے میرا، وہ کہہ رہے میرا، اور ماں چھین کر رکھ دیتی، کہتی کسی کا نہیں میرا ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں پر کیونکہ اس لڑائی وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو، اس مال غنیمت کے لیے تم نے جنگ نہیں کی تھی، تم نے اجر عظیم کے لیے
आखिरत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुमने जंग की थी, तो मकसद फौत ना हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उस माल गनीमत की तकसीम का तरीका बता रहा है। वालमू, और जान रखो, अन्नमा, ये कि जो गनिम तुमने हासिल किया है, मिन शैइन, जो कुछ, फ़अन लिल्लाह है, तो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, वलिज़िल कुर्बा, और कराबतदार के लिए है, यतीम के लिए है, और मिस्किन के लिए और मुसाफिर के लिए है। जब ये आयत बयान हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिस्से में सब लोगों को तकसीम कर दिए, और 5वां हिस्सा जो था, हमेशा लड़ाई के बाद आप ऐलान फरमाया करते थे कि ये गनाइम तुम्हारे ही लिए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये गनाइम तो तुम्हारे ही लिए है, मेरी अपनी जात तक उनका उसमें कोई हिस्सा नहीं है, सवाए खुमुस के, और वो खुमुस भी तुम्हारे ही इज्तिमाई मसारफ में सर्फ कर दिया जाएगा, तुम्हारे इज्तिमाई कामों में सर्फ कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर एक सुई, एक धागा, एक छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज कोई हो तो उसे छुपा कर न रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही दरमियान तकसीम की जाएगी, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है सिवाय खुमुस के। और ये जो खुमुस होता था वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अकामत दीन के काम में सर्फ किया जाता था। यहाँ रिश्तेदारों से मुराद जो है कि रिश्तेदारों के लिए है, तो इससे रिश्तेदारों से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो हुजूर ही के रिश्तेदार थे, अल्लाह के रसूल ही के रिश्तेदार थे, क्योंकि जब आप अपना सारा वक्त दीन के काम में सर्फ करते थे और अपनी माश के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं था, तो इसका इंतजाम ये हुआ, अल्लाह ताला ने ये किया कि उसमें 5वां हिस्सा जो था वो आपके अहल वयाल के लिए और दूसरे अकरबा की जिनकी किफालत आपकी जिम्मा थी, उसकी जरूरियात पूरी हो, ये अल्लाह ताला ने इंतजाम किया था। इसलिए खुमुस में आपके अकरबा का हिस्सा रखा गया। अकरबा में आपकी अज़वाज मुताहरात थी, आपकी जो औलाद रही होंगी उनकी वो जो है उनकी किफालत उससे होती थी। इज़ अंतुम, जब तुम बिल उद्वती दुनिया, इज़ अंतुम, जब तुम थे बिल उद्वती दुनिया, उसमें क्या लिखा हुआ है दुनिया का? कुरान लेके बैठे हैं आप लोग? किनारा, हाँ, इज़न तुम उद्वती दुनिया, और जब तुम यहाँ पर दुनिया देखे, अदना का जो मुअन्नस है ना वो दुनिया है ना। इज़न तुम उद्वती दुनिया, जब तुम थे इधर वाले किनारे पर, यानी अदना किनारे पर थे, वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, और वो थे, और जब वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे, दूसरे किनारे पर थे, वर्रकबु अस्फला मिनकुम, और काफिला तुमसे नीचे की तरफ था, है ना। वर्रकबु अस्फला, अस्फला कहते हैं नीचे, निचली सतह, मिनकुम तुमसे, वलाउ तवाअतुम, और तुम वादा कर चुके थे, ला तलफ्तुम फिल मियाद, अगर उसमें है कि तुम्हारी करारदार हो चुकी थी, तुम वादा कर चुके थे, ला तलफ्तुम फिल मियाद, वलाउ तवाअतुम, का तुम वादा कर चुके होते, ला तलफ्तुम फिल मियाद, तो तुम उसमें इख्तिलाफ करते, उस जो तुम्हारे दरमियान जो मियाद मुकर्रर होती उसमें तुम इख्तिलाफ करते। वलाकिन लियक़दियल्लाहु अमरन काना मफ़ूला, लेकिन अल्लाह पूरा करने वाला था अपने काम को। वलाकिन लियक़दियल्लाह, लेकिन अल्लाह ने फैसला किया अपने काम का, काना मफ़ूला, जो पूरा होकर रहने वाला था। लियहलिका मन हलका, दरअसल यहाँ पर मैं इसकी तशरीह कर दूं तो बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह ताला उस वक्त याद दिला रहा है कि जब जंग बदर हो रही थी ना, तो एक किनारे पर मुसलमान थे, और ये जो थे ना, जो कुफार थे, वो उस हिस्से में जाकर जहाँ पानी था, वो जमीन जो थी उससे नीचे थी, और वहाँ कुआं था, तो उन लोगों ने, क्योंकि उस वक्त पानी की बहुत ज्यादा अहमियत होती थी, तो उन लोगों ने जाकर उस पर कब्जा कर लिया था। जब मुसलमान जब वहां पहुंचे तो देखा तो वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, पानी उनके पास है, इनके पास पानी नहीं है, और ये ऊंचे हिस्से में थे। तो उस वक्त अगर ये होता, अगर इनके दरमियान अगर वादा मुआदा होता, तो ये लोग चाहते कि वो हिस्सा, मुसलमान ये चाहते कि वो हिस्सा हमें मिल जाए, क्योंकि वहां पानी था। अल्लाह ताला फरमाना, वला तवाअतुम ला इख्तलफ्तुम फिल मियाद, कि अगर तुम्हारे दरमियान मुकाबला की करारदार हो चुकी होती तो तुम जरूर इस मौका पर पहलू तही करते।
وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ کام پورا ہو کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش کر کے بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو وہاں پر پانی کا بھی انتظام ہو گیا، لوگوں نے حوض بنا کر پانی بھر لیا. اور جو وہاں نچلے ترائی حصے میں تھے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ قافلہ تم سے نیچے ترائی حصے میں تھا، تو وہ جو نچلے حصے میں تھے وہاں پر کیچڑ ہو گئی، لوگوں کو پیر پھسلنے لگے. یہاں لوگ اوپر والے حصے میں جو تھے وہاں سے پانی بہ گیا، ریت جم گئی اور لوگوں کے قدم جمنے لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس وقت تم سے یہ کہا جاتا، تمہیں ایک آپس میں تم کوئی نتیجے پر پہنچنا ہوتا، تو تم یہ چاہتے کہ وہ حصہ تمہیں ملے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن اللہ فیصلہ کرنے والا تھا امرن کام کا، کانا مفعولا جو ہو کر رہے، مفعولا کہ جو پورا ہو کر رہنے والا تھا. من ہلاکا، جسے ہلاک ہونا ہے، ام بینتن، تو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. ویحیا، اور جسے زندہ رہنا ہے، من حیا، وہ زندہ رہے، ام بینتن، پوری دلیل، روشن دلیل کے ساتھ. جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ، جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ ہو رہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت سننے اور جاننے والا ہے. اللہ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے. یہاں پر ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہے، بلکہ اسلام اور جاہلیت. کہ دیکھ رہے تھے لوگ کہ وہ ان کی زمین بھی ان کی اچھی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ان کے پاس تو جو ہے ساز و سامان ہے، ان کے پاس جنگجو لوگ ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو وہاں پر ان لوگوں نے کوئی، اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہیں دیا کہ مسلمان سے ریکویسٹ کریں یا مسلمانوں سے. وہ جو کچھ انہوں نے دیکھنے میں تو بالکل یہ تھا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح مدد کی. یہ روشن دلیل نہیں تھی کہ تین کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، کون حق پر ہے. ابو جہل نے دعا مانگی تھی نا، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹک کر اس نے کہا تھا کہ آج ہم فیصلہ ہو جائے، جو ہم پر حق ہے اسے پتہ نصیب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اسی کے منہ کی مانگی دعا قبول کی. تو یہ روشن دلیل کے ساتھ، یعنی کفر، روشن دلیل ہلاک اور سے مراد یہاں پر کفر، اسلام اور جاہلیت ہے. جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. یُریکہم اللہ، جب یوری وہ دکھا رہا تھا، یوری کا تمہیں، کا تمہیں، ہم انہیں، یوری کا جب تمہیں دکھا رہا تھا، ہم انہیں، اللہ، فی منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا، ولو اراکا اور اگر تم دیکھتے ہم انہیں، کثیراً. دیکھیں یہاں پر یوری کا ہم، یہاں تین لفظ ہے. یوری وہ دکھا رہا تھا، کا تمہیں، ہم انہیں. یریکہم اللہ جب اللہ تمہیں دکھا رہا تھا انہیں، فی منامکا خواب میں، تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا، ولو اراکا، و اور لو اگر، اراکا اگر وہ دکھاتا تمہیں، ہم انہیں، کثیراً لفشلتم بہت زیادہ، لفشلتم تو تم بزدلی دکھاتے، ولا تنازعتم اور تم آپس میں تنازع کرتے، فی الامر اپنے کام میں، ولکن اللہ لیکن اللہ، سلم لیکن اگر اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، یعنی اس چیز سے تمہیں بچا لیا. یہاں پر جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نے خواب میں دیکھا تھا، خواب میں جب دیکھا تو دیکھا کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اللہ رسول نے اٹھ کر اپنے بتایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہیں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت تھی اللہ کی طرف سے کہ تاکہ لوگوں کے حوصلے بڑھیں، لوگ پہلے ہی سے خوفزدہ ہو کر جو ان کی قوت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں تھوڑا دکھایا. اور ولا تنا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم انہیں دیکھتے زیادہ، پہلے ہی تمہیں معلوم ہو جاتا کہ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. وہ مجمع تو تھا سامنے لیکن وہ بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے. یہ بھی اللہ کی ایک اس کا کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد تھی اللہ کی. کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ
अगर तुम उन्हें देखते कसीरन बहुत से लफशिलतुम, तो तुम फिसल जाते, बुज़दिली दिखाते, वला तनाज़ातुम, और तुम फिर आप यानी हिम्मत हार जाते, और लड़ाई के मामला में फिर झगड़ा आपस में तनाज़ा हो जाता कि जंग की जाए या वापस जाया जाए, या कि काफिले पर हमला किससे निपटा जाए, ये तनाज़ा हो जाता। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह सल्लम, अल्लाह ने उसे पूरा कर किया, अल्लाह ने उसे तुम्हें बचाया। इन्नहु, बेशक वो, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह सीनों के राज तक को जानता है। अल्लाह इंसान है ना, कि वो तो इंसानी फितरत इंसान थे, और एक अल्लाह के लिए सब कुछ तो कुर्बान कर देने वाले थे, लेकिन बहरहाल इंसान थे, जब वही उसी का हिस्सा था। जैसे जिस तरह जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब लाकर इस्माइल हुक्म पर अमल किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ला बसाया, मगर इंसान थे, बेचैनी थी, तो उठकर दुआ कर रहे हैं, उठकर अल्लाह से कह रहे हैं। सहर के वक्त इब्राहिम ने उठकर दुआ मांगी, सुकून कल्ब मांगा, कोई तस्लीम और रिज़ा मांगी। तो वो दरअसल वो जो अल्फाज जो निकल रहे थे वो एक बशरी कमजोरी, वो हिस्सा थे कि अल्लाह मैंने अमल तो कर लिया है, लेकिन बेचैनी थी, उस बेचैनी के इजहार भी कर रहे थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वइज़ जुरीकुमुहुम, अगर वो दिखाते तुम्हें उनको, इज़िल तक़ैतुम, मुकाबले के वक्त जब तुम बाहम मुकाबिल थे। इल्तक़ैतुम मतलब जब तुम मुठभेड़, तुम्हारी मुठभेड़ हो चुकी थी, जब आपस में तुम्हारी जंग हो रही थी, उस वक्त तक अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता। फी आयुनिकुम, तुम्हारी निगाहों के सामने, कलीलन थोड़ा, वयुक़ल्लिलुकुम, और कलीलन थोड़ा तुमको दिखाया, थोड़ा तुम्हारी निगाहों में उन्हें थोड़ा दिखाया। फी आयुनिकुम कलीलन वयुक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम, और उनकी निगाहों में तुमको, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया। देखें दोनों है, वयुक़ल्लिलुकुम फी आयुनिहिम, यानी मुसलमानों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में और सहाबा किराम की निगाहों में काफिर की तादाद बहुत थोड़ी लग रही थी, और काफिरों की निगाह में मुसलमानों की भी तादाद बहुत, इसलिए उनके वो कल्लकुम फ़ाइन, वो बड़े इत्मीनान से, उनकी निगाहों में जब लगा कि मुसलमान तो बड़े थोड़े से हैं, तो वो और बड़े ही इत्मीनान से हो गए कि इतने लोगों से निपटना कौन सा बड़ा काम है। वही उन्हें वो था ही नहीं कि अब सोचें कि वो बड़े बड़े सरदार जिन पर मक्का की वो जमी थी कि उतबा, शैबा और उमैया, ये जो बड़े बड़े जो थे वहां पर सरदारान कुरैश, सब आम के तमाम मारे गए थे। अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई कर दी थी कि जितने ये जिस बदर के कुएं से जिसने पानी पिया है तमाम के तमाम हिलाक होंगे, और सब हिलाक हुए, सब मारे गए। तो ये उन्हें ये बड़े ही वो एक मुतमईन थे, इसलिए वो है ना कि वो जश्न हो रहा है, इतरा रहे हैं, बड़ी बड़ी बोल रहे हैं। उनके वो नजदीक ये था कि 300 कहाँ 1000 कहाँ 300 लोग, इतने थोड़े से लोगों से निपटना कौन सा बड़ा काम है। तो वो बड़े मुतमईन हो गए। तो अल्लाह ताला फरमा उसी का जिक्र कर रहा है कि वही युरीकुमुहुम, और जब युरीकु तुमको दिखाया, हम उन्हें, इज़िल तक़ैतुम जब तुम बाहम मुकाबिल थे, यानी लड़ाई के वक्त, फी आयुनिकुम तुम्हारी निगाहों में, कलीलन थोड़ा, वो कल्लिलुकुम और तुमको कलील दिखाया, फी आयुनिहिम उनकी निगाहों में, लियक़दियल्लाहु अमरन काना मफ़ूला, ताकि अल्लाह जो फैसला कर चुका है जिस काम का वो पूरा होकर रहे। वइलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ, तुरजाउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम काम पलटाए जाएंगे। तो ये दरअसल ये जंग बदर का यहाँ पर जो नक्शा खींचा गया है ना, कि एक तो देखें अल्लाह ताला ने पूरी जिक्र करने के बाद कि अल्लाह हमारा गनीमत अल्लाह के रसूल के हैं, फिर अल्लाह ताला ने तमाम जंग का वो देखें मुसलसल चला आ रहा है कि ये अल्लाह की जो भी कामयाबी, तुम ये मत समझो कि हमने ये काम कर लिया,
اللہ تعالیٰ پھر گنا رہا ہے کہ جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نے مٹی پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اللہ نے تمام کی آنکھوں میں پہنچایا تھا، ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے اللہ نے تم پر امن کی شکل میں تم پر نیند تاری کی، کس طرح تم پر آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہاری تمام جو نجاست ہے، تمام گندگی ہے، جو دل میں شکوک اور شبہات تمام سے پاک ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ اور تمہارے دل جم جائیں۔ ایک تو وہ نیند اونگ کی شکل تھی، دوسرے بارش کی اونگ آئی، یعنی رات میں دیکھیں کہ صبح اتنا بڑا مقابلہ ہے، پہلی جنگ تھی، کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور لوگوں سے جنگجو لوگ ہتھیار اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے، مگر یہ کون سا موقع تھا کہ ان کو نیند آتی؟ پوری رات نیند نہ آتی، بے چینی، تھوڑا سا معمول سے فرق ہوتا ہے تو نیند پہلے غائب ہو جاتی ہے، مگر مثلا اللہ تعالیٰ نے امن کی شکل میں ان پر نیند طاری کی، مسلمان وہاں آئے اور اپنا خیمہ بنایا اور پھر پورے سکون کے ساتھ سوئے۔ اتنی گہری نیند آئی کہ جیسے وہ ان پر بے ہوشی طاری تھی۔ جب وہ صبح اٹھے تو تازہ دم تھے ایک دم، ادھر کو اس میں ان کے خیمے میں وہ چل رہا ہے، شراب اور اس کا دور چل رہا ہے، اور ادھر مسلمانوں کے اس میں سکون ہے، اللہ سے فریاد ہے، اللہ سے دعا ہے، کہ گزاری ہے اور امن کی نیند ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وحی کی، فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو ترتیب دے کر اپنے خیمے میں گئے اور وہاں جب دعا کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی دقت طاری تھی کہ آپ کو اپنے آپ کا ہوش نہیں تھا، اور اللہ سے گریہ گزاری کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ چند نفوس، یہ چند جانیں جو آج اللہ یہ چند جانیں ہیں جو تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ آ جائے اب تیری مدد۔ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیری پوجا نہ ہوگی۔ اللہ کا رسول دعا مانگ رہے ہیں پوری اب دیکھیں دعا کب مانگ رہے ہیں، دعا دیکھیں کہ اس وقت مانگ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں پورا یا تو عمل کی دعا کی بھی نہیں توفیق ہوتی، اور اگر وہ ہوئی تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سارا کام دعاؤں پر ہی ہو جائے۔ اب دیکھو وہ اللہ کے نبی تھے، وقت کا نبی، اور وہ تمام تدبیر کے بعد، تمام کوشش و تدبیر کرنے کے بعد، تمام اپنا اس کو کھپا دینے کے بعد پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو سب چھوڑ کر، سر سے کفن باندھ کر نکل چکے ہیں، اور وہاں صفوں کو ترتیب دے چکے ہیں، اور اس کے بعد اب دعا مانگ رہے ہیں، ہے نا۔ اب دعا مانگ رہے تھے، یہ کہتے ہیں اسی اللہ کا ایک بدو آیا اور کہا کہ اللہ کا رسول تقدیر کسی کے، جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہم تدبیر کیوں کریں؟ تو یہ دراصل یہی وہ تدبیر کے بعد جو ملتا ہے پھر کہتے ہیں یہ تقدیر۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کا رسول تدبیر پوری کرنے کے بعد جو ذرائع تھے، جو وسائل اور ذرائع تھے، تمام کو استعمال کرنے کے بعد اب دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ پر دقت طاری تھی، آپ کی چادر مبارک آپ کندھے سے گر جاتی تھی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، اور وہ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا رسول اب بس، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جب سر اٹھایا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی تھی، آپ لوگوں نے پڑھا نا کہ تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو، یہ بشارت اس لیے تھی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، کہ اللہ کے رسول نے سر اٹھایا، پھر مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر خوش ہو جاؤ، جبریل آ رہے ہیں اسلحے سے لیس ہو کر۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ تمام ذکر کیا ہے کہ یہ تم اس کا حصہ مت سمجھو۔ دیکھیں تربیت، ہم ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم نے کمال کر دیا، یا لگتا ہے ہم نے احسان کر دیا ہے نا، یہ ایسے ہی تو بھول ہی جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے کر تو لیا، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ سے گریہ گزاری کے ساتھ تجھ سے قبولیت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام
उस सहरा में, उस वादी में अल्लाह के हुक्म पर लाकर बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया। फिर कुर्बानी का हुक्म हुआ है तो कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए। और उसके बाद फिर जब अल्लाह के हुक्म पर तामीर कर रहे हैं बाप और बेटे घर, तो क्या कह रहे हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारे रब तू हमसे कबूल कर ले, और हमारी नमाज, हमारी इबादत, हमारे रोजे या हमारे सदकात इस तरह से होते हैं ये तो हम भूल ही जाते हैं कि कहना कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो दरअसल ये ऐसा लगता है कि ये हमने कर दिया और अल्लाह ने कबूल कर लिया होगा, ये भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला याद दिला रहा है, और किसके देखें जिक्र किससे, मुखातिब किससे अल्लाह ताला है? उन बदरी सहाबी लोगों से, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ये तो बदरी सहाबी हैं। क्या पता अल्लाह ताला ने उस दिन आसमान की इस दुनिया पर आके कह दिया हो कि आज जितने भी यहाँ पर है सबको बख्श दिया। तो बदरी सहाबी की मिसाल दी जाती थी कि ये फलां बदरी सहाबी है। उस बदर के लोगों से अल्लाह ताला खिताब कर रहा है कि तुम उसे अपना वो मत समझना कि दरअसल ये अल्लाह की मदद थी, कि अल्लाह की ताउन से, अल्लाह की मदद से, कि मदद जब भी होती है अल्लाह ही की तरफ से होती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने माल गनीमत का तकसीम का तरीका बता दिया, और फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा लक़ीतुम, जब तुम जंग करो, जब तुम्हारा मुकाबला हो, मुठभेड़ तुम्हारी हो, यानी तुम लक़ीतुम, तुम मिलो। यहाँ पर फ़िअतन किसी जमात से, किसी गिरोह से, जब तुम्हारी मुठभेड़ फ़िअतन किसी गिरोह से हो, फस्बतू, तो साबित कदम रहो, वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करो, कसीरन, कसरत से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, जब तुम्हारी मुठभेड़ मुकाबला हो फ़िअतन किसी गिरोह से, फस्बतू, तो साबित कदम रहो, अपने कदम को जमाए रखो। ये नहीं कि हमारी तादाद थोड़ी है, हमारे पास वसाइल ज़राए नहीं है, ये नहीं है कि यूं ही किसी को जंग नहीं करनी है किसी से, लेकिन ये है कि कोई अल्लाह दीन की राह में हायल हो रहा है, दीन की शरीयत, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के अहकाम की राह में वो रुकावट बन रहा है, तो फिर अगर इस तरह के हालात आते हैं तो फिर अपनी किल्लत को नहीं देखना है, अपनी बेसरसामानी को नहीं देखना है, बल्कि साबित कदम रहना है। वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करना, कसीरन, कसरत से जिक्र करना है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। वअतिउल्लाह, और अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला तनाज़उ, अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, उसके रसूल की, वला तनाज़उ, और तुम तनाज़ा ना करो, आपस में न झगड़ो, फतफशलू, और तुम आपस में तनाज़ा ना करो, और फतफशलू, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा होगी, फतफशलू, तुम फिसल जाओगे, तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी, वतज़हबा रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखिए ये चीज, वातिउल्लाह व रसूलहू, ये कहते हैं ना कि ये अल्लाह ताला ने ये असले बताए हैं कि ये तुम्हारे पास ये हथियार, कि अतात कुल है ना, पीछे आप लोग पढ़ चुके ना, दीन के कुल अल्लाह के लिए हो जाए। तो हमें देखना है कि क्या हमने अपनी जात पर अल्लाह के दीन को कायम कर लिया है, अपनी जात पर अल्लाह के दीन को कायम कर लिया है। तो ये वातिउल्लाह व रसूलहू को तकाज़ा यही है कि हमारी जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम कायम हो, दीन कायम हो। चाहे वो कहते हैं एक बच्चा जब हमारी गोद में आता है तो उसके परवरिश से लेकर उसके शादी ब्याह से लेकर उसके मरने जीने तमाम उसमें हमें देखना है कि क्या हमने वो कितने शोबे हो गए उसकी। इसी तरह से जिंदगी के जितने भी शोबे हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, उसमें पूरा दीन कायम हो। वातिउल्लाह व रसूलहू, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की,
اور اطاعت یہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر حصے میں ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے، جو حکم ملے اس پر عمل کرنا ہے، جو چیزیں اس کے ہٹ کر ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ولا تنازع، دوسری چیز کیا ہے؟ آپس میں تنازع نہیں کرنا ہے نا۔ اب کتنے گروہ بنے ہوئے ہیں تو سب مسلمان ایک دین کو ماننے، ایک سب کا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے نا، سب ایک ہی جگہ حج کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ سب کا ایک ہی ہے، اور لیکن مگر اس کے بعد رسول کا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک اور حرم ایک سب کا، لیکن اس کے بعد کتنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو دراصل یہی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم تنازع نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جاؤ گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دراصل آج کی ہماری سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، جو سب ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور سب نے، جبکہ اللہ کو یہ، اب جب سب سے بڑی وہ تو یہی ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، زندگی کے ہر شعبے میں دین قائم ہو، تنازع سے بچنا ہے، اور اگر تنازع ہوا، آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں اختلاف رہے گا تو پھر مسلمان ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کمزوری ہوگی، پھر وہ ثابت قدم نہیں رہ جائیں گے، وہ پھر کس اس پر وہ لوگوں کے، جو اللہ تعالیٰ فرمائے جب تمہاری مٹ بھیڑ کسی گروہ سے ہو، کسی قوم سے ہے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو دراصل شیطان اسی اس میں جو یہ نمبر ہے نا، یہ فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں جماعت، یہ نمبر جو دیے گئے ہیں، یہ دراصل شیطان اسی میں بڑا کام کرتا ہے کہ یہ مسلمان اگر متحد ہو گئے، مسلمان اگر ایک ہو گئے، یہ دراصل یہ دشمنان دین جو شیطان کے ایجنٹ ہیں یہودی، یہ دراصل نمبر انہوں نے نمبر دے کر مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ مسلمان آج ان کے پاس اللہ کی تمام نعمتوں کے ان کے پاس ہیں، مگر اس کے بعد بھی کمزور ہیں، اور ہر طرف ہر جگہ جو حالات مسلمانوں کے ہیں کن حالات میں ہیں، تو دراصل یہی وجہ ہے کہ آپس میں تنازع، آپس میں، اور یہ اسرائیل کے ایجنٹ انہوں نے بہت بڑے اس میں یہ کام کیا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح خرجوا، جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، اپنے شہر سے، بطرن، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور ریاکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے، اور جن کی روش یہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکلے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ ان کے عملوں کو، واللہ، اور اللہ بما، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، محیط، اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ کہتے ہیں گھیراؤ کو، ہے نا، آپ دیکھیں کسی زمین کو آپ چاروں طرف سے گھیر دیں تو اس کو کہتے ہیں احاطہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تو آج کفر کا غلبہ ہے، آج کفر کی طاقت بہت بڑی لگتی ہے، اور مسلمان بے سر و سامان لگ رہے ہیں، ہر جگہ دبے کچلے ستائے پریشان سے لگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول کے اطاعت کرو گے اور آپس میں متحد ہو جاؤ گے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے اللہ اور رسول کی اطاعت ہو، سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے۔ دوسرے، تنازع سے بچنا ہے نا، آپس کے اختلافات کو دور کرنا ہے، اور وصبروا، اور صبر، یہ تین چیزیں ہیں۔ اگر تین چیزیں ہماری زندگی میں مسلمانوں کے اندر آ گئیں، وہ خدا آج بھی ہے جو بدر میں تھا، ہے نا، وہ خدا آج بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہم خود یہ ارادہ اور نیت نہ کریں، بلکہ ہم قرآن، اگر ہم نے اس کلاس
کا حصہ بنے ہیں، اس قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم زندگی کے ہمارے ہر حصے میں قرآن ہو، قرآن کی اتباع ہو. یہی رسول اللہ کے رسول کی اتباع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ہم نماز روزے والے ہی نہ بنیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو قائم کرنے والے بنیں. ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے لوگ ہم کو پہچانیں، اسلام کو پہچانیں، ہے نا. اسلام کا تعارف ہم اپنے اخلاق اور کردار سے پیش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائیں. نماز پڑھ کر اللہ سے دعا بھی مانگیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اور یہ دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہ غفور رحیم، اللہ جب ہم مر کر اپنی قبر میں جائیں تو قرآن ہمارا مونس، ہمارا دوست، ہمارا غمخوار ہو جائے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ اس قرآن عظیم کا واسطہ تو ہم پر رحم پر معاملہ کرنا. اللہ تو ہمیں ہماری زندگی میں اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے. اللہ ہمارا ہدایت اور رہنما بنا دے. اللہ غفور رحیم، جب ہم بھول جائیں تو یہ قرآن ہمیں، جب ہم بھولنے لگیں اللہ تو قرآن ہمیں یاد دلا دے. اے غفور رحیم، اے غفور رحیم، جب میں اندھیرے میں زندگی کے اندھیروں میں ہم بھٹکنے لگیں تو قرآن ہماری زندگی کی روشنی بن جائے. اللہ یہ قرآن تیرے دربار میں یہ ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے، ہماری طرف سے حجت کرنے والا بنے. اللہ ہمارے خلاف حجت کرنے والا نہ بنے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.